بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی وطن سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، کیا حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت رکھ ایمان کا حصہ ہے۔ جو بندے جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کو چاہے اس ملک کے مٹی سے محبت کریں، چاہے جیسی بھی حالات آ جائیں، چاہے جو بھی ہو، وطن تو اپنا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سیرت پڑھا نہیں ہے، اس کا سیرت کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں اپنے وطن سے محبت کا لگاؤ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے تھے تو اس پہاڑ، جس پہاڑ کے بعد مکہ غائب ہونے والا تھا، اس پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، پیچھے مکہ کی طرف دیکھا اور یہ ارشاد فرمائے کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑ رہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ اس مکہ میں بت پرست نہیں تھے اس ٹائم؟ تھے نا۔ اس مکہ میں ابو جہل نہیں تھا، اس مکہ میں ابو لہب نہیں تھا، وہ سب بت پرست تھے، پھر بھی آپ نے کیا فرمایا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن لوگ نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس سے پتہ چل چاہے ملک کی جیسے بھی حالات ہو، جو بھی لوگ یہاں پر رہے تو وطن تو اپنا وطن ہے نا۔ یہ مٹی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مٹی سے ہم بڑے ہوئے ہیں، یہاں پر اپنا بچپن گزارا ہے، تو اس وطن کے لیے اپنے دعائیں بھی کرنی ہے، اس وطن سے ہمیں محبت بھی کرنا ہے۔ دن رات جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وطن کے لیے خصوصاً دعا کریں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ خدا نخواستہ وطن میں حالات خراب ہو گئے، مساجد محفوظ نہیں رہیں گے تو ہم دین کہاں سے پڑھیں گے؟ ہمارے بچے دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ہمارے بچے دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ان مدارس سے سیکھیں گے نا۔ جب وطن کے حالات صحیح نہیں ہوں گے تو مدارس بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ جب مدارس محفوظ نہیں رہیں گے تو ہمارے بچے دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ان مدارس کی بقا ان وطن کی بقا پر ہے۔ جب وطن باقی رہے گا تو مدارس اور مساجد بھی باقی رہیں گے۔ جب مدارس اور مساجد باقی رہیں گے تو علماء باقی رہیں گے، حفاظ باقی رہیں گے، قراء باقی رہیں گے۔ جب یہ باقی رہیں گے تو ہمارے بچوں میں دین بھی باقی رہے گا۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ حب الوطن من الایمان۔ آج جو ہمارا کل انشاءاللہ 14 اگست ہے، یہ ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اکابر نے بڑی بڑی قربانی اس ملک کی خاطر دی ہے۔ ہم اس دن ان سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبح جب اٹھے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اس ملک کے لیے دعائیں کرے اور ان بزرگوں کے لیے بھی دعائیں کرے جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں اپنا خون بہایا ہے۔ ان شہداء کو یاد رکھو، ان شہداء کو یاد رکھو کچھ کہ جب انگریز نے، کہتے ہیں کہ پشاور سے دلی کے مقام پر 1000 علماء کو سولی چڑھائی تھی، کیوں؟ آزادی کے حق کے واسطے۔ ان علماء کو یاد کرو، ان ماں بہنوں کو یاد کرو کہ جن کو انگریز نے شہید کیا تھا، ان بچوں کو یاد کرو جن کو انگریز نے ذبح فرق کیا تھا۔ ان سب کو یاد رکھنے اپنے دعاؤں میں۔ جب آپ یاد رکھو گے تو آپ اس مٹی سے کیا کریں کہ محبت کا اظہار کرو گے۔ جب محبت کا اظہار کرو تو آپ کو اپنے وطن سے ایک محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اس ملک پر آپ قربانی دینے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں، ملک کے خاطر اپنے آپ تمام کی تمام چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔